अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है आमरीत डिक्टेटरशिप। आज हम आमरीत के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आमरीत का मफ़हूम और तारीफ़ हो जाएगी, साथ में हम इसके अक़साम पढ़ेंगे और फिर साथ में इसकी ख़ुसूसियात पढ़ेंगे। तो हम आगाज़ करते हैं। बच्चे, डिक्टेटरशिप कहा जाता है अंग्रेज़ी ज़बान में। अंग्रेज़ी ज़बान में ये लफ्ज़ आया है लातीनी ज़बान के लफ्ज़ डिक्टेटर से, और लातीनी ज़बान में लफ्ज़ डिक्टेटर कहा जाता है ऐसे शख्स को जो मुतलकुल अनान इख्तियारात का मालिक हो, जो लामहदूद इख्तियारात का मालिक हो, जिसके इख्तियारात की हदूद का तयन नहीं किया जा सकता। तो आमरीत बच्चों ऐसा तर्ज़ हुकूमत होगा जिसमें हुकूमत करने के तमाम तर जो इख्तियारात हैं वो फ़र्द वाहिद के हाथ में होंगे। मुल्क के स्याह सफ़ेद का वो मालिक होगा, उसकी ज़बान से निकला हुआ हर लफ्ज़ कानून की हैसियत रखेगा, वो किसी के सामने जवाबदेह नहीं होता। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि उसका जो अरसा है वो भी मुतय्यन नहीं होता। वही कानून साज है, वही मुंतज़िम आला है, वही मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है। तो उसका चूँकि अरसा भी कोई मुतय्यन नहीं होता, तो उससे या मुल्क में इनकलाब ला के हटाया जा सकता है, या फिर उसकी मौत की सूरत में ही आमरीत से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। तो आमरीत को अगर इसकी ख़ुसूसियात के एतबार से देखें तो बच्चे ये जमहूरियत की ज़िद है। जमहूरियत का टॉपिक हम कल तक पढ़ रहे थे। तो जितनी ख़ुसूसियात जमहूरियत के अंदर हैं, यहाँ पे वो सब उलट हैं। आमरीत में राय अम्मा की कोई हैसियत नहीं होती, जबकि आप सबको पता है कि राय अम्मा की अहमियत जमहूरियत में होती है, आमरीत में नहीं होती। आवाम को तहरीर और तकरीर की आज़ादी नहीं होती आमरीत में, जबकि यही आज़ादी हासिल होती है जमहूरियत में। हुकूमत पे तनकीद नहीं कर सकते आमरीत में, आज़ादी नहीं होती, इजाज़त नहीं दी जाती, जबकि जमहूरियत में आप कर सकते हैं। फिर यहाँ आमरीत में मुखालफिन को सख्ती से कुचला जाता है, जबकि जमहूरियत में मुखालफिन को मुज़ाकरात के ज़रिए से मसाइल के हल पर तैयार किया जाता है, मुज़ाकरात किए जाते हैं। तो यहाँ ये उसका बिल्कुल उलट है। अब हम इसकी बच्चों पहले अक़साम देख लेते हैं, फिर हम इसकी ख़ुसूसियात की तरफ चलेंगे। सबसे पहले कौमी आमरीत। बच्चों, कौमी आमरीत से मुराद ऐसी आमरीत जिसमें कौम खुद अपने लिए आमरीत को पसंद करने लगती है। इसमें क्या होता है कि इसमें पूरी कौम को ये सबक पढ़ाने की कोशिश की जाती है कि वो दूसरी तमाम अक़वाम से बरतर है किसी भी बुनियाद पर, और उनके पास ये हक़ है कि वो हुक्मरानी करें। तो वो हुक्मरानी के लिए पैदा हुए, बहुत आली नस्ल वो कौम है। तो ऐसे में फिर वो कौम खुद इक़्तिदार आला या इक़्तिदार जो है वो फ़र्द वाहिद के हाथ में दे देते हैं, उसको सुपुर्द कर देते हैं, और ये वो शख्स होता है जो उस वक्त उनका मकबूल तरीन लीडर होता है। ऐसा बहुत से मुल्कों में हुआ। इसकी वाज़ मिसाल जो है वो हमें जर्मनी की शक्ल में नज़र आती है। जर्मनी में हिटलर ने डिक्टेटरशिप कायम की। इटली के हवाले से मुसोलिनी का नाम लिया जाता है। फिर तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क का नाम लिया जाता है कि अवाम ने ख़ुद अपनी मर्ज़ी से तमाम आमिराना इख्तियारात जो हैं वो इनके हाथ में दिए थे। तो कौमी आमरीत से मुराद ऐसी आमरीत जिसमें कौम खुद पसंद कर रही है अपने लिए आमरीत, और तमाम इख्तियारात खुद दे रही है, सुपुर्द कर रही है। और जब आमिर वो तमाम इख्तियारात हासिल कर लेता है, मुल्क को उस अंदाज से हुकूमत करने लग जाता है, तो फिर वो किसी को भी खातिर में नहीं लाता। फिर अब आगे चलेंगे फ़ौजी आमरीत की तरफ। तो फ़ौजी आमरीत में आमिर जो है वो फ़ौज की मदद से बरसर इक़्तिदार आता है। इस में हुकूमती निज़ाम जो है वो सिविल ब्यूरोक्रेसी के बजाय जो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी होती है ना, वो चला रही होती है। और फ़ौजी आमरीत में फ़ौज को मजबूत बनाने के लिए भी बहुत काम किया जाता है। फ़ौज को वसी पैमाने पे मराद भी दी जाती हैं। फिर फ़ौज को खुश करने के लिए मुख्तलिफ़ महकमों में इनकी तकर्रियाँ भी की जाती हैं। तो मौजूदा दौर में अगर हम देखें तो ये आमरीत जो है वो बहुत आम रही है, बहुत सारे मुल्कों में रही है। पाकिस्तान में भी थी, बांग्लादेश, मिस्र, इराक़ और अफ़गानिस्तान ने भी बहुत सारी फ़ौजी आमरीतें देखी हैं। तीसरे नंबर पर है फ़ाशिस्ट डिक्टेटरशिप, वस्ताई आमरीत। बच्चों, इस आमरीत में रियासत को बड़ी अहमियत दी जाती है, रियासत को कुल करार दिया जाता है, और फिर रियासत को मजबूत तरीन बनाने का नारा लगाया जाता है, इस बात पे ज़ोर दिया जाता है।
اور پھر ریاست چونکہ سب کچھ ہے، ریاست کو اہمیت دی جا رہی ہے، تو افراد سے ریاست کے لیے ہر قسم کی قربانی مانگی جا سکتی ہے۔ پھر اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ ریاست کو وسیع کرنے کے لیے جو آس پاس کے ہمسایہ ملک ہیں ان پہ قبضہ کیا جائے، جنگ چھیڑ دی جاتی ہے، پوری قوم کو جنگی جنون میں مبتلا کیا جا سکتا ہے، اور ہر جائز اور ناجائز طریقہ استعمال کیا جاتا ہے اپنی ریاست کو بڑا کرنے کے لیے، وسیع کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے۔ جو فاشسٹ آمریتیں ہیں وہ دیکھی ہیں، اٹلی میں دیکھی گئی ہیں، جرمنی میں اور اسپین میں بھی۔ اب ہم اس کی سب سے آخری قسم دیکھ لیتے ہیں جس کو اقتصادی آمریت کہا جاتا ہے۔ اس میں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ملک کے اندر کہیں نہ کہیں اقتصادی مسائل تھے، معاشی طور پہ مضبوط اور مستحکم نہیں تھی ریاستیں، بے روزگاری تھی، مہنگائی تھی، تو ایسے میں آمریت قائم کی گئی، عوام کے اقتصادی مسائل کا حل اور فلسفہ سامنے لایا گیا، اس کو پیش کیا گیا، اور پھر ملکی اقتصادی مسائل پہ کام کیا گیا۔ عامر جو ہے وہ سازش، بغاوت یا فوجی انقلاب کے ذریعے سے اقتدار میں آتا ہے، اقتصادی مسائل کا حل لے کے آتا ہے، ان کو حل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ تو یہ تھی ڈکٹیٹرشپ کے مختلف اقسام۔ بچوں آج ہم دیکھیں گے اس کی خصوصیات، اور کل پھر انشاءاللہ ہم اس کی خوبیوں اور خامیوں پہ بات کریں گے۔ کل بھی میں نے پرسوں بلکہ آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ خوبیوں اور خامیوں کو اگر ملا دیا جائے، ایک جگہ پہ جمع کر دیا جائے تو وہ خصوصیات بن جاتی ہیں، تو انہی کو اگر کھول دیا جائے گا تو خوبیاں الگ اور خامیاں الگ ہو جائیں گی۔ تو خصوصیات میں ہم دونوں چیزیں دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے لامحدود اختیارات۔ بیٹے آمر کے پاس، ڈکٹیٹر کے پاس لامحدود اختیارات ہوتے ہیں، اس کے اختیارات کی کوئی حد نہیں ہوتی، وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہوتا، اس کے ملک کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سیاہ و سفید کا مالک ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ شروع میں نے بتایا وہی انتظامیہ ہے، وہی مقننہ ہے، وہی سب سے بڑی عدالت ہے۔ تو انتظامی امور، قانون سازی کے امور، عدالتی امور، ان تمام میں اس کو مطلق العنان حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے اختیارات جو ہیں وہ لامحدود، جن کی حدود کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ ایک پارٹی کی حکومت، آمریت کے اندر ہمیں ملک میں ایک پارٹی نظر آتی ہے، اور یہ وہ سیاسی جماعت ہوتی ہے، وہ پارٹی ہوتی ہے جو آمر کی اپنی سیاسی جماعت ہو سکتی ہے، یا وہ سیاسی جماعت جس کو آمر کی یا ڈکٹیٹر کی حمایت حاصل ہے۔ اس میں موجود جو سیاسی جماعت ہوگی، اس میں آمر یا ڈکٹیٹر کے جو مخالفین ہیں ان کو نہیں رکھا جائے گا، ان کو نکال دیا جائے گا۔ تو ملک کے اندر صرف ایک ہی سیاسی جماعت جس کو حمایت حاصل ہے، جو حامی ہے، جو ڈکٹیٹر کی اپنی سیاسی جماعت ہے، باقی جو مخالف سیاسی جماعتیں ہیں ان کو کام کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا، اور نئی مخالف سیاسی جماعت کو تو قائم بھی نہیں ہونے دیا جاتا۔ اس طرح کے تمام عزائم کو سختی سے کچل دیا جاتا ہے۔ ڈکٹیٹرشپ میں ایک نعرہ لگایا جاتا ہے، ایک ریاست، ایک پارٹی، ایک لیڈر، یعنی ملک میں سیاسی جماعت بھی ایک ہوگی اور لیڈر بھی ایک ہوگا۔ اس کے بعد ہے جبر و تشدد۔ اس نظام میں ہمیں جو ہے وہ جبر و تشدد نظر آتا ہے، وہ کس طرح سے کہ جو آمر یا ڈکٹیٹر ہے اس کے مخالفین کو نہیں رہنے دیا جاتا۔ اس میں چونکہ آزادی پہ بھی پابندی ہوتی ہے، تو یہاں پر مخالفین کو سختی سے کچل دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے، انہیں ملک دشمن قرار دے دیا جاتا ہے، سخت ترین اذیت ناک سزائیں بھی دی جاتی ہیں۔ ماضی میں ایسا بہت سی جگہوں پر ہوا۔ اس حوالے سے جو سب سے زیادہ تذکرہ کیا جاتا ہے وہ ہٹلر کا کیا جاتا ہے۔ تو مخالفین کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جاتا۔ پھر ریاست کے تقدس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ آمریت میں ریاست کو مقدس ترین ادارہ قرار دیا جاتا ہے، سب کچھ ریاست ہے، ریاست کل ہے، افراد اس کا جز ہیں، عوام سے کسی بھی طرح کی قربانی مانگی جا سکتی ہے، کسی بھی طرح کی پابندی عوام پر لگائی جا سکتی ہے۔ یہاں ریاست اور حکومت میں کوئی فرق نہیں روا رکھا جاتا، سب کچھ جو ہے وہ ریاست کو قرار دیا جاتا ہے اور منسلک کر دیا جاتا ہے ڈکٹیٹر کو اس ریاست کے ساتھ کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے ریاست کے لیے۔ تو افراد ہیں وہ مکمل طور پر ڈکٹیٹر کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ مسائل کے حل کا پروگرام، ڈکٹیٹر جو ہے وہ عوام میں مقبولیت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ ملکی مسائل بھی حل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے پاس ایک پروگرام ہوتا ہے،
وہ پروگرام سامنے لے کر آتا ہے اور ڈکٹیٹرشپ حاصل کر لیتا ہے۔ ایسا ہوا ترکی میں اتاتürk ترک نے نیشنلزم کو متعارف کروایا۔ پھر اگر ہم مصر کی طرف دیکھیں تو وہاں ہمیں نیشنلزم نظر آتا ہے اور سوشلزم جمال عبد الناصر کے ذریعے سے۔ پھر اٹلی کے اندر موسولینی ہیں اور جرمنی کے اندر ہٹلر ہیں، انہوں نے نیشنلزم کو پروموٹ کیا۔ پھر اگر رشیا کو دیکھا جائے تو لینن تھے یہاں اور انہوں نے کمیونزم کا پروگرام پیش کیا تھا۔ تو آمریت میں عوام کے معاشی مسائل کے حل پہ زور دیا جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی پروگرام متعارف کروایا جاتا ہے کسی نہ کسی نام سے۔ پھر آزادی اور حقوق دیکھنے کو نہیں ملتے، مکمل طور پہ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ آزادی اور حقوق نہیں، سیاسی حقوق کا تو سوال ہی یہاں پہ پیدا نہیں ہوتا۔ عوام جو ہے وہ مکمل طور پہ ڈکٹیٹر کے رحم و کرم پر ہیں، پریس پہ مکمل کنٹرول ہے، ذرائع ابلاغ کے جتنے بھی میڈیم ہیں ان کو حکومت بہت سختی سے کنٹرول کر رہی ہوتی ہے۔ عوام کو تحریر اور تقریر کی اجازت نہیں ہوتی، حکومت پر تنقید کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، بلکہ ڈکٹیٹرشپ میں ہمیں ایک خفیہ پولیس بھی نظر آتی ہے جو ان تمام معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے قائم کی جاتی ہے اور خفیہ انداز سے وہ کام کرتی ہے۔ یعنی مخالفین نہیں رہیں گے، مخالفت کرنے کی، تنقید کرنے کی اجازت نہیں، کسی قسم کی آزادی نہیں، حقوق کا سوال نہیں۔ توسیع پسندانہ عزائم بھی ہمیں نظر آتے ہیں آمریت کے اندر۔ آمریت جو ہے وہ ہمیشہ ہمیں جارحانہ عزائم کے ساتھ نظر آتی ہے۔ عامر جو ہے، ڈکٹیٹر جو ہے، وہ جنگ کے ذریعے سے اپنی جغرافیائی سرحدوں کی توسیع کرنا چاہتا ہے، اپنے ملک کا رقبہ بڑا کرنا چاہتا ہے، ملک کو مضبوط بنانے کا نعرہ لگایا جاتا ہے اور اس میں پورے ملک کو، پوری قوم کو جنگی جنون میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، ملک کو جنگ کی بھٹی میں جھونک دیا جاتا ہے۔ آمریت میں امن کو جو ہے وہ بزدلی قرار دیا جاتا ہے اور پھر جو ہمسایہ ممالک ہیں ان پہ قبضہ کرنے کے لیے جنگ چھڑی جاتی ہے، ہر طرح کا حربہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ہٹلر نے بھی ایسے ہی کیا کہ عوام کے اندر جنگی جنون پیدا کیا اور پھر دنیا نے اس کے ہولناک نتائج بھی دیکھے۔ پھر وسیع پیمانے پہ پروپیگینڈا کیا جاتا ہے، اس میں جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں، جتنے بھی کام ہوتے ہیں، جتنے بھی کارنامے ہوتے ہیں جو ڈکٹیٹرشپ میں کیے جاتے ہیں، عامر کی جانب سے کیے جاتے ہیں، ان کی تشہیر کی جاتی ہے بڑے پیمانے پر۔ اس مقصد کے لیے ریڈیو کو استعمال کیا جاتا ہے، ٹیلی ویژن کو استعمال کیا جاتا ہے، پریس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس میں چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں ان کی بھی بے پناہ تشہیر کی جاتی ہے۔ اور پھر قومی ترقی کے چھوٹا ہے منصوبہ، بڑا ہے اس کو بڑا بنا کے، بڑا منصوبہ بنا کے بڑے پیمانے پہ اس کو دکھایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مطلب جتنی زیادہ تشہیر کی جائے اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ ریاست مضبوط ہوگی اور ڈکٹیٹرشپ کو جگہ ملے گی۔ ہٹلر جو تھے، ان کی ایک وزیر تھے، وزیر اطلاعات، ان کے بارے میں مشہور ہے، وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ اسے سچ سمجھنے لگیں۔ یعنی جو چیز نہیں ہے اس کو بھی ظاہر کیا جا رہا ہے اور جو بہت چھوٹی سی ہے اس کو بہت بڑا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے معاشی ترقی کے لیے پروگرام بنائے جاتے ہیں اور پھر جو پروگرام بنائے گئے ہیں، جو منصوبے بنائے گئے ہیں، ان کو عملی جامہ بھی پہنایا جاتا ہے۔ تو چونکہ ڈکٹیٹر جو ہے یہ بڑے طویل عرصے تک برسر اقتدار رہتا ہے، اس کا جو وقت ہے، مدت میعاد ہے، وہ مقرر نہیں ہے اور اس عرصے میں جتنے بھی پروگرام بنائے جاتے ہیں، جتنے بھی ترقیاتی منصوبے بنائے جاتے ہیں، ان کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے۔ تو ایسے میں یہ ایک فیکٹ ہے کہ ملک جو ہے وہ معاشی طور پہ بہت ترقی کرتا ہے۔ پھر اس میں قومی یکجہتی بھی دکھائی جاتی ہے، اس کا بھی پرچار کیا جاتا ہے، چونکہ اس میں بالکل تنقید کی اجازت نہیں، مخالفت کی اجازت نہیں، ان کو برداشت نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کو کہا جاتا ہے کہ تنقید اور مخالفت جو ہے یہ وطن دشمن لوگ ہیں جو ایسا کر رہے ہیں، یہ قومی یکجہتی کے خلاف سازش کر رہے ہیں اور پھر ان کو سختی سے ان تمام عناصر کو کچلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو خوف سمجھ لیجئے یا ویسے کچھ سمجھ لیجئے، پوری قوم جو ہے وہ ایک ہی نظر آ رہی ہوتی ہے، تو قومی یکجہتی پیدا کرنے کی، بظاہر شو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے اور اس ضمن میں ہر طرح کا تشدد کیا جا سکتا ہے، لوگوں کو دبایا جا سکتا ہے، مخالفین کو کچلا جا سکتا ہے، یعنی کسی بھی طور پہ ان تمام عناصر کو جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جاتا اور قومی یکجہتی کے راستے میں ان کو بڑی رکاوٹ سمجھا جاتا ہے۔ پھر اس کی ایک اور بھی
ख़ासियत है वो ये है कि इस दौरान में सरमाया कारी में भी बहुत इजाफा होता है। बच्चों जो सरमायादार है, मुल्की है या बैनुल अक़वामी है, वो ऐसे ममालिक में सरमाया कारी करना पसंद करता है कि जहाँ पे उसको लगता है कि उसका सरमाया महफूज है। तो आमरीत में सरमायाकारों को ये तहफ़्फ़ुज़ बड़े अच्छे अंदाज से देने की कोशिश की जाती है, क्योंकि आमिर की ख्वाहिश होती है कि मुल्क के तमाम माशी मसाइल जो हैं उनको हल किया जाए। तो मुल्क के अंदर सरमायाकारी आएगी तो माशी मसाइल भी इस तरह से हल होंगे। तो हर सूरत में सरमायाकारी के लिए अच्छी फ़िज़ा पैदा की जाती है, तो ऐसे में सरमायाकारी भी बढ़ती है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी मेंशन करती चलूँ कि पार्लियामेंट जो है उसकी क्या हैसियत होती है। जमहूरियत में देखें, पार्लियामेंट जो है वो बड़ा अहम इदारा होता है, कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा होता है, और फिर पूरे मुल्क की मुंतखब क़यादत होती है, लोगों ने इसको ख़ुद मुंतखब किया होता है पार्लियामेंट को, और फिर वो अवामी मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कानून साज़ी कर रहे होते हैं। तो तमाम फ़ैसले पार्लियामेंट को एतमाद में ले के किए जा रहे होते हैं। जबकि यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे पार्लियामेंट की हैसियत एक ज़ैली इदारे की सी बन जाती है। असल में तमाम इख्तियारात जो हैं वो डिक्टेटर ख़ुद इस्तेमाल कर रहा होता है। पार्लियामेंट अगर हो तो वो सिर्फ़ उसके अहकामात की मंजूरी दे रही होती है। तो बच्चों, ये था हमारा टॉपिक डिक्टेटरशिप के हवाले से। डिक्टेटरशिप की हमने अक़साम पढ़ी और इसकी ख़ुसूसियात। कल इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे डिक्टेटरशिप की ख़ूबियों और ख़ामियों के हवाले से। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।